بسم اللہ النور بسم اللہ النور بسم اللہ نور النور بسم اللہ النور بسم اللہ النور بسم اللہ نور النور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سبق ہے اسلامی مہینے۔ ہمارے پاس 12 اسلامی مہینے ہیں۔ اسلامی مہینے چاند کے حساب سے بدلتے ہیں، یعنی جب ہمیں چاند دکھائی دیتا ہے تو اسلامی مہینے کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلا مہینہ ہمارے پاس محرم کی 10 تاریخ کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، اور اس دن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عاشور۔ محرم کے بعد دوسرا مہینہ ہے سفر کی 20 تاریخ کو ہم چہلم امام حسین علیہ السلام مناتے ہیں۔ سفر کے بعد ہمارے پاس تیسرا مہینہ ہے ربیع الاول کی 18 تاریخ کو ہمارے پاس ولادت باسعادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی دن امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی ولادت ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھا مہینہ ہے ربیع الثانی۔ اب دیکھیں آپ، ربیع الاول، ربیع الثانی میں ہمارے پاس امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت ہے۔ اس کے بعد جمادی الاول میں ہمارے پاس امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد جمادی الثانی، جس طرح ربیع الاول ربیع الثانی، اسی طرح جمادی الاول جمادی الثانی میں ہمارے پاس حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس رجب شروع ہوتا ہے۔ رجب کی 13 تاریخ کو کس کی ولادت ہے؟ امام علی علیہ السلام کی ولادت رجب کی 13 تاریخ کو ہے۔ پھر اس کے بعد شعبان کی 3 تاریخ کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہے، اور شعبان کی 15 تاریخ کو کس کی ولادت ہے؟ ہمارے امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام۔ اس کے بعد ہمارے پاس وہ مہینہ شروع ہوتا ہے جس میں ہم ابھی موجود ہیں، یعنی رمضان میں کس کی ولادت ہے؟ امام حسن علیہ السلام۔ رمضان میں ہمارے پاس امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہے۔ اس کے بعد 21 رمضان کو ہمارے پاس امام علی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ 21 رمضان، جس دن امام علی شہید ہو گئے، مگر امام علی کو ضربت کب لگی تھی؟ 19 رمضان کو۔ اس کے بعد ہمارے پاس شوال شروع ہوتا ہے۔ شوال کی 1 تاریخ کو ہم عید الفطر مناتے ہیں۔ ظاہر ہے رمضان کے بعد کون سا مہینہ شروع ہوتا ہے؟ عید والا مہینہ۔ تو عید والا مہینہ کون سا ہے؟ شوال۔ اس کے بعد ہمارے پاس ذیقعد شروع ہوتا ہے۔ ذیقعد میں امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد اسلامی مہینے کا سب سے آخری مہینہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ عید الاضحیٰ جس میں ہم قربانی دیتے ہیں، اور اسی مہینے میں حج بھی ہوتا ہے، اور اس مہینے کی 18 ذی الحج کو ہمارے پاس ایک بہت بڑی عید ہے، غدیر۔ پیارے بچوں، آج کے سبق گھر میں ضرور دہرائیں۔ اچھا، پھر ملتے ہیں کل نئے سبق کے ساتھ۔ والسلام۔ بسم اللہ نور النور بسم اللہ النور